اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ السلام علیکم۔ ایک خط۔ عزیزی، تمہارا خط ملا، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم اور تمہاری آخری محبت یعنی کہ جرمن زبان دونوں خیریت سے ہیں۔ پہلی محبت کے بارے میں تم نے کچھ ذکر نہیں کیا، لہٰذا مجھے بھی کرید نہیں۔ جرمن زبان کی خیریت جان کے اس لیے خوشی ہوئی کہ تمہارے وہاں وارد ہونے سے جرمن زبان کو جو خطرہ لاحق تھا وہ ٹل گیا ہے۔ البتہ اس خوبرو شباب سے جرمن دوشیزائیں کتنی محفوظ ہیں یہ تو صاحب حال ہی بتا سکتے ہیں۔ تم نے جو اپنے خط میں جرمن زبان سے ناواقف ہونے سے لاحق دشواریوں کا ذکر کیا تھا وہ پڑھ کر ہنستے ہنستے میرے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب ذرا سنبھلا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم یہاں اپنے ملک میں غلط سلط اردو بول کر کم از کم اپنا کام تو چلا لیتے ہیں۔ مجھے ان زبانوں کے مقام پر رشک آتا ہے جن کے بولنے والے اپنی زبان میں گفتگو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں اگر کسی سے اردو زبان میں سوال کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ جواب انگریزی میں آئے گا۔ تمہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ چین کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی کاروباری سرگرمیوں کے پیش نظر پاکستان کے باسی چینی زبان سیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ، اسے کہتے ہیں الٹی گنگا بہانا۔ تم نے پوچھا ہے کہ اردو کی زبوں حالی کی کیا وجہ ہے، تو سنو۔ اردو کی خستہ حالی پر تو ایک طویل مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ دن بدن عام آدمی اور اردو دونوں کی مفلسی بڑھتی جا رہی ہے۔ کہاں سے شروع کروں، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ چلو حسب حال کے ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ پچھلے دنوں ایک سیاسی لیڈر جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ملک میں بولے جانے والی تمام علاقائی زبانوں کا ذکر کیا کہ یہ سب ہماری زبانیں ہیں، مگر اردو کو اپنی زبان ماننے سے انکار کر دیا۔ عزیزی، میں نے جب ان کی تقریر سنی تو ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا کہ دل میں افسوس تھا اور چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ موصوف خود بھی اردو میں ہی تقریر کر رہے تھے۔ لیکن یہ کڑوا سچ ہے عزیزی کہ ہم اس زبان کو اپنا ماننے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ جب اپنا ہی نہیں مانیں گے تو اس کی خدمت کیا کریں گے؟ اردو کی خستہ حالی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنا ترک کر دیا ہے۔ کتب بینی کا شوق اب ناپید ہو گیا ہے۔ کتابی جلد کی جگہ اب فیس بک نے لے لی ہے۔ اردو بازار کی جگہ اب بازاری اردو ہے۔ عزیزی، میں نئی روایات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ تو تم بھی مانو گے کہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ کتاب کے مطالعے سے شخصیت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب تمہیں وہ بھی اس قوم سے جاتا ہوا محسوس ہوگا۔ پھر زبان پر عبور اور الفاظ کا چناؤ، مزاج میں شائستگی، یہ سب بھی تو کتاب کے مطالعے سے پروان چڑھتا ہے۔ بہرکیف، تم نے اردو کی حالت زار کا سبب پوچھا؟ معاف کیجیے گا۔ بہرکیف، تم نے اردو کی حالت زار کا سبب پوچھا ہے تو تمہیں کچھ قصے سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم نے خاتون خانہ کی خیریت پوچھی ہے تو ان کی بھی آپ بیتی سنو۔
ایک دن بازار سے واپس گھر لوٹی تو مزاج کچھ اچھے نہیں تھے، منہ ہی منہ کچھ بڑبڑا رہی تھیں۔ میں نے خفگی کی وجہ دریافت کی تو غصے سے کہنے لگی، آج کل کے مردوں میں کچھ شرم لحاظ نہیں۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے تو کہنے لگی، ہونا کیا ہے، طارق روڈ پر کسی دکان میں جہاں عورتوں کے کڑھائی والے کرتے وغیرہ فروخت ہوتے ہیں، میں اس دکان کے اندر داخل ہوئی تو دروازے کے قریب ہی پانی گرا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو پھسلنے سے بچایا، مگر زبان پھسل گئی اور دکاندار سے پوچھ بیٹھی، سنیے گلے ملیں گے؟ دکاندار خبیث مسکرا دیا اور کہنے لگا، یہ دکان میرے سسر کی ہے جو کاؤنٹر پر بیٹھے اسی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، کچھ خیال کیجیے۔ میں نے ٹھنڈا پانی پیش کیا اور اپنی طرف سے صفائی پیش کی کہ غریب مذاق کر رہا ہوگا، تو کہنے لگی، یہ کیسا بے تکا مذاق تھا؟ عزیزی تم ہی بتاؤ۔ سوال خود غلط کیا اور غصہ دکاندار پر۔ اب کچھ اسکول کے قصے سناتا ہوں۔ کل نومبر کی 9 تاریخ تھی، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے۔ میں نے سوچا کہ کلام اقبال میں سے کچھ سنا اور سنایا جائے۔ شاگردوں سے اپنا اظہار خیال کیا تو ایک شاگرد نے اپنی خدمات پیش کر دی اور نئی نسل کے گلوکاروں کی طرح پرجوش گنگنانے لگے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ جب وہ اپنا شوق پورا کر چکے تو میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیسی پرفارمنس تھی۔ بچے کا دل رکھنے کے لیے میں نے 2 جملے تعریف کے بول دیے اور ساتھ ہی سمجھانے کی غرض سے اس بات کی نشاندہی کی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو قلب ہے اس سے مراد دل ہے، اور قلب کا مخرج حلق سے ہے، حلق میں جو کوا ہوتا ہے وہاں سے ہے، بصورت دیگر یہ قلب یعنی کتا بن جاتا ہے۔ تو ایک مسخرہ پیچھے سے لقمہ دینے لگا، یعنی قلب کو گرمانے سے مراد کہیں ہاٹ ڈاگ تو نہیں؟ ہاں، کتے سے یاد آیا، کچھ دن پہلے میں کوئی مشکل سا سبق پڑھا رہا تھا کہ کلاس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ مانیٹر دروازے تک پہنچا تو چپراسی نے اس کے ہاتھ میں نوٹس تھما دیا جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے مانیٹر سے کہا، سب کو پڑھ کر سنا دو کیا لکھا ہے، تو سسرا انگریزی میں فرفر شروع ہو گیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ اردو کی کلاس ہے، اردو میں پڑھ کر سناؤ، تو حواس باختہ کچھ ایسے پڑھنے لگا، اساتذہ اور طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اسکول کے قواعد و ضوابط کا نیا کتا بچہ لائبریری سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سمیت کلاس اور چپراسی کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ میرے عزیز، کبھی کبھی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناہنجار محض مجھے تنگ کرنے کی غرض سے ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ اتنی سیدھی عبارت کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں، بلکہ ان کی حس مزاح قابل ستائش ہے، اور اگر ایسا نہیں تو مجھے اپنے منصب سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ ایک دن طلباء کی مضمون نویسی کو نکھارنے کی غرض سے ان سے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے عنوان پر 200 عبارتوں کا مضمون لکھیں۔ ایک لڑکے نے سب سے پہلے لکھا۔ میں نے اسے بلوا لیا کہ سب کے سامنے اپنا مضمون پڑھ کر سنائے۔ ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد اپنا مضمون یوں شروع کیا، معاشرتی برائیاں، گویا عنوان تو جاندار تھا۔ پھر یوں شروع ہوا، ہمارے معاشرے میں تیزی سے اخلاقی اقدار ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے اصلاح کی، اخلاقی نہیں اخلاقی ہوتا ہے، اور اقدار نہیں
اقدار ہوتا ہے۔ جی ماسٹر صاحب، اجازت ہو تو آگے کہوں؟ میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس نے سلسلہ شروع کیا۔ ایک دن میں نے رمضان مبارک کے مہینے میں 2 ہٹے کٹے نوجوانوں کو دن دہاڑے حلوائی کی دکان پر جلیبی اڑاتے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی کم از کم افطار کا ہی انتظار کر لیتے۔ میں باز نہیں آیا، وہیں ٹوک دیا، افطار نہیں افطار ہوتا ہے۔ اور کیا کہا؟ مبارک؟ مبارک کہو۔ وہی ماسٹر صاحب، وہی۔ اس نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور مضمون جاری رکھا۔ اس سلسلے میں حکومت وقت کو کچھ منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ میں نے پھر ٹوکا، حکومت وقت کہو بیوقوف لڑکے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کلاس کا مانیٹر، جو سسرا پیچھے لغت کھول کر بیٹھا تھا، زور سے چیخا، بیوقوف نہیں بیوقوف ہوتا ہے۔ کلاس میں غل غپاڑا۔ ناہنجار لڑکے ہنس ہنس کر آپس میں تالیاں بجا رہے تھے۔ سچ بتاؤں، میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ بھی ہوا اور غصے سے لال پیلا بھی۔ پھر ان بچوں کے کہوں میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پھر مانیٹر کو بلوایا اور کہا، تو بہت اردو دان بنتا ہے، ذرا یہ بتا کہ زنانہ مذکر ہے یا مؤنث؟ نالائق کہنے لگا، بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے، ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے ہمت بڑھائی، شاباش بتا۔ تو کہنے لگا، بھائی زنانہ جو ہے وہ مذکر ہے اور زنانی اس کی مؤنث۔ میں نے کہا، شاباش شاباش۔ تو ناہنجار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کلاس کی داد وصول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی پچھاڑی پر ایسا چاٹا جمایا کہ اس کے بعد سسرا کہنے لگا کہ استاد، اب کے نادرہ کے دفتر جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے پوچھا، کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ تو کہنے لگا کہ انگلیوں کے نشان کے لیے میری پچھاڑی حاضر ہے۔ مجھ سمیت پوری کلاس کہکا لگانے لگی۔ واقعی اس کی نیلی پتلون پر سفید چاک کے نشان چھپ گئے تھے۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور ترس بھی۔ عزیزی، یہ بچے بہت اچھے ہیں۔ ان کی غلط سلط اردو کی وجہ یہ خود تو نہیں ہے، یہ سب تو گھر اور معاشرے کی دین ہے۔ خیر، میں نے مانیٹر کو واپس اپنی سیٹ پر بھیج دیا۔ جاتے جاتے کہہ گیا، بھائی آپ کی یہ عجیب اردو ہے، جب نانا مذکر اور نانی مؤنث ہے تو زنانہ اور زنانی میں یہ اصول کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ میں نے کہا، انگریزی ٹٹو، یہ بتا CUT کیا ہوتا ہے؟ فوراً بولا، کٹ۔ میں نے پوچھا، BUT کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا، بٹ۔ میں نے پھر پوچھا، اور NUT؟ تو فٹ سے جواب آیا، نٹ۔ میں نے پوچھا، اور PUT؟ تو سناٹا چھا گیا۔ بیچارہ خاموشی سے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مقرر کو ایک بار پھر اشارہ کیا کہ اپنا مضمون جاری رکھے۔ اس نے اپنا مضمون وہیں سے شروع کیا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ حکومت وقت کو روزے کا احترام نہ کرنے والوں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ کم از کم بازاروں میں کھلے عام کھانے پینے پر ممانعت ہونا چاہیے۔ میں نے لقمہ دیا، ممانعت کہو۔ اب کی بار میرے ٹوکنے پر بے چین سا ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں بے فضول میں اپنی اردو کا رعب ہم پر جما رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا، یہ بے فضول کیا ہوتا ہے؟ تو انتہائی پر اعتمادی کے ساتھ کہنے لگا، وہ جو فضول سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ناہنجار باز آ جا نہیں تو۔ اس نے فوراً اپنی پشت بلیک بورڈ کے ساتھ چپکا دی اور مضمون جاری رکھا۔ ایسا کرنے سے معاشرے میں مثبت نتائج ہوں گے۔ میں نے ٹوکا، مثبت کہو۔
تو چڑ کر بولا، ہاں ہاں مثبت میرے با، میں نے دور سے ڈسٹر دکھایا تو بات بنانے لگا، میرے بادشاہ مثبت میرے بادشاہ۔ وہ یہ کہتا جاتا اور خاموشی سے اپنی سیٹ کی طرف قدم بڑھاتا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، چلتے چلتے رک گیا، گردن گھمائی اور مجھے مخاطب کیا، استاد آپ کبھی پولیس اسٹیشن گئے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے میں کبھی پولیس اسٹیشن دیکھوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو کبھی رپٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا تو سارا وقت تو اس ہی میں نکل جائے گا کہ اغوا نہیں اغوا ہوتا ہے ایس ایچ او صاحب۔ اس کی اس برجستہ منظر کشی پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے کہا، بھاگ جا یہاں سے، بڑا آیا ایس ایچ او کا چمچہ۔ اسی طرح ایک روز ایک طالبہ نے مجھے متاثر کرنے کی غرض سے یہ سوال کیا کہ استاد آپ نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا، بی بی آپ کا مطلب ہے کہ میں نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ جی جی سر وہی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عزیزی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کر کے غلط کرتا ہوں۔ اس کا احساس مجھے اس دن ہوا جب بھرے اسٹاف روم میں انگریزی کی استانی سے میری مٹ پھیر ہو گئی۔ ایک روز انگریزی کی استانی مجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو فرما رہی تھی کہ وہ میرے مزاجی خدا ہیں، ان کا خیال رکھنا میری اولین ترجیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ٹوکا کہ غالباً آپ مجازی خدا کہنا چاہ رہی ہیں، تو جل کر بولی، شوہر میرے ہیں یا آپ کے؟ میں مزاجی ہی کہنا چاہ رہی ہوں، ابھی آپ نے ان کے مزاج دیکھے نہیں۔ عزیزی، یہ بچے اردو میں کمزور ہیں، کوئی بات نہیں، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کے ماں باپ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دن ایک طالب علم کے والد محترم اچانک سے وارد ہو گئے۔ میں اس وقت اسٹاف روم میں اکیلا ہی تھا۔ خیر میں نے اچانک آمد کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ والد محترم اس بات پر شدید غصہ ہیں کہ میرے بیٹے کے اردو میں نمبر کم آئے ہیں۔ ششمائی امتحان کا رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے ایک نظر رپورٹ کارڈ پر ڈالتے ہی ان کی تصحیح کر دی کہ بہتر جملہ یہ ہوتا کہ میرے بیٹے کے اردو میں بھی نمبر کم آئے ہیں۔ بیچارے شرمندہ ہو گئے۔ خیر میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور چائے سے ان کی تواضع کی، پھر انہیں تسلی دی کہ دیگر مضامین کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، البتہ اردو کی کلاس میں صاحبزادے کی توجہ اردو کے کھوسٹ استاد پر کم اور کلاس میں موجود صنف نازک کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد والد محترم مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں نے جرمن زبان میں کچھ بک دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ صنف نازک سر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ اپنی تشفی کے لیے ان سے سوال کیا، آپ صنف نازک سمجھتے ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو میں نے عرض کی کہ کوئی بات نہیں، صنف نازک کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ناک کی طرف کسی لفنگے کی طرح اشارہ کیا تو آواز آئی، اوہ آئی سی، اور صاحبزادے سے باز پرس میں مشغول ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ صاحبزادے اپنی وضاحت میں کچھ عرض کرتے، میں نے روداد بیان کیا، کل جب میں نے طلباء کو ان کے اردو ٹیسٹ کے نمبر بتائے تو آپ کے صاحبزادے کے بغل میں بیٹھی ان کی سہیلی، جن کی اردو آپ کے صاحبزادے سے بھی ابتر ہے، اپنے نمبر سن کر خوشی کے مارے کہنے لگی، نومی دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں اردو میں پاس ہو جاؤں گی، تم شرط ہار گئے ہو، لاؤ 500 روپے دو۔
تو آپ کے نومی نے کیا کہا؟ موصوف کہنے لگے کہ تھوڑی اور پاس ہو جاؤ، پھر لے لینا مجھ سے 500 روپے۔ نومی کے ابا کیا جواب دیتے؟ کہنے لگے، نہیں ماسٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نومی ایسا نہیں ہے، یہ ابھی ولایت سے لوٹا ہے، اسے ٹھیک سے اردو بولنا نہیں آتی، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ تو میں 500 روپے دے دوں گا۔ میں نومی کے ابا پر شاید بھروسہ نہیں کرتا، اگر جاتے جاتے وہ مجھے یہ نہیں کہہ کر گئے ہوتے، ماسٹر صاحب میں امید سے ہوں کہ میرا نومی اب پہلے سے بہتر اردو وغیرہ وغیرہ۔ عزیزی، باتیں اور بھی ہیں لیکن پھر کبھی صحیح۔ ہاں، لیکن یہ بات تم سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری نظر میں دنیا کے مضبوط ترین ممالک نے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے، وہیں اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی زبان کا بھی پاس رکھا ہے، بلکہ معاف کیجیے گا، بلکہ دنیا میں اس کا پرچار بھی کیا ہے۔ اس کے برعکس جب اپنی طرف نظر پڑتی ہے تو دل ڈوبے چلے جاتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، بحیثیت قوم ہم کہاں کھو گئے ہیں، ہم کیوں اپنی زبان اور اپنی تہذیب کا پرچار کرنے میں دوسروں سے اس قدر خائف ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ کیا تم بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا اور یہ بھی بتانا کہ تمہاری جرمن زبان کہاں تک پہنچی۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس خط کا اختتام تمہارے من پسند شعر سے کرتا ہوں۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، فقط تمہارا اردو میڈیم پروفیسر۔ شکریہ، خدا حافظ۔